बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी और स्टोरीज़ ये हैं कि क्या बहस चल पड़ी है कि क्या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी पावरफुल हैं या ये जो आइनी बेंच के सरबराह बने हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान ये पावरफुल हैं। ये बड़ी दिलचस्प बहस है, इस पे बात करते हैं। और तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ की मुद्दत में एक्सटेंशन या जो 5 साल की है, आप इसको एक्सटेंशन का नाम दें या टेन्योर को बढ़ाने का नाम दें, वो कबूल कर लिया है। जी हाँ, कबूल है, कबूल है, कबूल है, ठीक हो गया। और ये तहरीक इंसाफ ने। और मैं सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर पाइजेस लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए, प्यासों को पानी पिलाइए जो प्यासे जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। और जनाब ट्रम्प साहब जीत गए हैं। कल मैंने आपका इम्तिहान लिया था, लेकिन मेरा ख्याल है आप में से बहुत सारों ने ना मालूमात की बुनियाद पे नहीं, ख्वाहिश की बुनियाद पे कमेंट्स में लिखा कि कमला हैरिस जीत जाएंगे। हालांकि मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो पेशन गोइयाँ हो रही हैं, यानी बताया गया कि वो साहब के जिन्होंने पिछले 10 में से 9 अमरीकी सदूर के लिए पेशन गोई की थी और सच्ची साबित हुई, उन्होंने कहा कि ट्रंप हार जाएंगे। और इसी तरीके से किसी और ने कि जिन्होंने कहा था कि ट्रंप 2016 में जीत जाएंगे, उन्होंने कहा कि फिर वो ट्रंप हार जाएंगे। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे बीच में चक्कर होते हैं। लेकिन खैर वो वही वाली बात, अब तो खैर मीम्स भी बन रही हैं, वो कोई डिस्कस करने का टाइम नहीं है। हमें कोई गरज नहीं है उस तरीके का कि कौन जीते कौन हारे, क्योंकि मैं बताता हूँ। जो मैंने देखा, जब 45,000 इंसानों का कातिल नेतन्याहू अमेरिका गया, तो जिस तपाक के साथ उसे ट्रंप ने रिसीव किया, उसी तपाक के साथ उसे कमला हैरिस ने रिसीव किया। तो वो इसलिए नहीं है। और कि अब मीम्स ये बन रही हैं पाकिस्तान के हवाले से, वो कह रहे हैं कि जनाब ट्रंप ने फ़ोन कर दिया है और वो कह रहा है कि जी सामान बांधो बस इमरान खान का, मैं उसे लेने आ रहा हूँ। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, और वो बड़ी मज़े मज़े की मीम्स हैं। खैर अच्छा चले तो, लेकिन मैं यहाँ आपके सामने एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। बड़ी काम की वीडियो है जनाब। और ये वीडियो है, एक यूथिया है, वो अपना नाम खुद बता रहा है। वो पिछले दिनों शयान जानवर के साथ मिल के कादी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहा था। अब वो क्या फरमा रहा है ये सुन लीजिए ज़रा, ये लीजिए। मैं नुमान इकबाल वहाँ से 29 अक्टूबर को मिडल टेम्पल के हॉल के बाहर से गुजर रहा था। वहाँ पे कादी फैज़ ईसा की गाड़ी आई और वहाँ पे और भी लोग इकट्ठे थे और मैंने वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट किया। और वहाँ पे कादी साहब के बाद जो है वो मैं घर चला गया और वो वाक़या जो पेश आया, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ। और दोबारा मैं कभी PTI के प्रोटेस्ट में नहीं जाऊँगा और मेरा PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। यूथियों का इनकलाब बस इतने तक है। आपके तो मैंने आपको हमेशा कहा था भाई, जिधर से जूते पड़ने शुरू हो जाएं ये उधर से माफ़ी मांग के भाग जाते हैं। ये माफ़ी क्यों मांगी? मैंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। भाई अगर आपने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है तो उस पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए तो माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए तो पाकिस्तान में कोई नहीं माफ़ी मांगता, यूके में क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? आपने अगर पीसफुल प्रोटेस्ट किया होता, आपने तो सफारत खाने की गाड़ी पर हमला किया, आपने तो कादी फैज़ ईसा पर हमला किया, आपने तो, ये तो बाकायदा असाल्ट की फॉर्म में, ये तो हरासानी की फॉर्म में आता है। ये थोड़ी पीसफुल प्रोटेस्ट था, वो सब हर किसी ने देख लिया। अच्छा, फिर इसी तरीके से अब वो वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार साहब ने एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी हैं वहाँ पे वज़ारत ख़ारजा। मैंने आपको बताया था भाई, अगर रियासत चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकती है। ये नहीं है, रियासत से पूरा एहतजाज कर सकती है। रियासत से बहुत कुछ बहुत छोटी रियासतें भी बहुत बड़ी रियासतों से मनवा सकती हैं। ये ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, एक बहुत बड़ी रियासत है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कौम है। अगर वो चाहे तो नहीं चाह रहे थे या नहीं करते तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो करें तो ये कोई ऐसे मामूली बात नहीं है और वो आराम से कर सकते हैं। अब उन्होंने जैसे ही वहाँ से वो शुरू हुआ, इनको वहाँ
لندن پولیس نے طلب کرنا اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس نے طلب کرنا شروع کیا، تو اب یہاں سے یہ جو ہے نا اس طریقے کی معافیاں آنے شروع ہو گئیں۔ ایک ویڈیو اور دیکھیں پھر اسی پر میں بات بھی کرتا ہوں۔ یہ لیجئے، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، یہ سیکرٹری جنرل ہیں، نئے بنے ہوئے سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کے، یہ کیا فرما رہے ہیں یہ اچھے بچوں کی طرح۔ یہ لیجئے۔ خان صاحب نے آج پوری قوم سے یہ التجا کی ہے، حکم دیا ہے کہ اب نہیں تو پھر کب۔ تو ہم 9 تاریخ کو سوابی میں ایک جلسہ کر رہے ہیں، وہاں اگلے لائحہ عمل کا اعلان ہوگا، ایک ملک گیر تحریک کا اعلان ہوگا، اور میں پاکستان کے ہر شخص سے، عام شہریوں سے یہ کہتا ہوں، یہ کوئی سیاسی کھیل نہیں ہے، یہ ہماری بقا کی بات ہے۔ آپ سب کو اٹھنا ہوگا، پرامن طریقے سے، پروقار طریقے سے، ہم سب کو باہر آنا ہوگا، ہم سب کو اپنی آزادی کے لیے، عمران خان کی زندگی کے لیے باہر آنا ہوگا۔ تو میری یہی التجا ہے، یہی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ 9 تاریخ ایک نئی ابتدا 9 تاریخ ایک نئی ابتدا ہے، ایک نئی جنگ ہے 9 تاریخ، اور دیکھتے ہیں اس 9 تاریخ کو کیا ہوگا۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں، وہ انہوں نے خود فرمایا کہ وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، یعنی جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ایکسٹینشن پہ بولے تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، وہ ایکسٹینشن ہو گئی سو ہو گئی، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور ادھر 9 تاریخ کو نکل بھی رہے ہیں، تو 9 تاریخ کو نکل رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ ان کو جیل میں کس بنیاد پہ رکھا گیا ہے، اور کون سی ان کو کس نے رکھا ہوا ہے، اس حکومت نے رکھا ہوا ہے یا ریاست نے رکھا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے۔ اور اب وہ تسلیم کر رہے ہیں، یہ تسلیم کر رہے ہیں، آپ اس میں ٹوٹ پھوٹ کا دیکھیں تو صحیح، یہ تسلیم کر رہے ہیں۔ اور شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں، خیر ان کے پاس کوئی اس طرح کا عہدہ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تسلیم نہیں کرتے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس ایکسٹینشن کو تسلیم کرتے ہیں، وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ انہوں نے یہاں 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کیا ابھی تک، ٹھیک ہو گیا، اور وہ خود کھڑے ہو کے پریس کانفرنس بھی ساتھ کی، پھر بھی تسلیم نہیں کیا۔ لیکن اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہمارا ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ خیر آپ کو پتہ ہے انہوں نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کو بھی تسلیم کیا تھا، خود ہی ایکسٹینشن دی تھی، خود ہی تسلیم کیا تھا، اور ساتھ ہی ان کو اور تو اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایکس DGISI تھے جنرل ندیم انجم صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور غالباً وہ تاریخ میں پہلی مرتبہ DGISI کی پریس کانفرنس تھی جو انہوں نے DGISPR کے ساتھ بیٹھ کے کی تھی، 27 اکتوبر 2022 تھی نا، یا اس طرح سے تھا کوئی، تو بہرحال وہ اس حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہاں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو، اس وقت جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو تو ایکسٹینشن کا، تاحیات ایکسٹینشن کا کہا تھا کہ آپ ہم سے تاحیات ایکسٹینشن لے لیں، اور اس کی کبھی بھی آج تک تحریک انصاف کے کسی بندے کی طرف سے اس کی نگیشن یا تردید یا کنٹرڈکشن نہیں آئی۔ اب یہ آپ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے، ایک دفعہ البتہ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ ہاں، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا کہ اگر وہ ایکسٹینشن دیتے ہیں اور آپ ایکسٹینشن کی بنیاد پہ ہماری حکومت گرانا چاہتے ہیں تو وہی ایکسٹینشن آپ کو ہم دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ عمران خان صاحب نے تسلیم کیا تھا، اور آج تک اس ایکس DGISI کی بات کسی نے بھی تردید نہیں کی۔ تو یہ تو ایکسٹینشن دینے، اور یہ تو کوئی اصولی یا کوئی جمہوریت یا کوئی سویلین سپریمیسی یا وہ والی نہیں، یہ تو کہتے ہیں ہمارا ساتھ دے دیں بس اس کے بعد جو کچھ کرتے رہیں، میں اس کرسی پہ بیٹھا رہوں، میں صبح 11 بجے 12 بجے جاؤں آفس، 4 بجے واپس آ جاؤں یا 3 بجے واپس آ جاؤں، یا بس یہ ہیلی کاپٹر کا تیل میں 1 ارب روپے 3 سالوں کا لگا لوں، اور پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو کچھ بھی کرتے رہیں۔ میں نے تھوڑی کہا ہے اکانومی جانے آپ جانے، میں اس نے خود کہا تھا کہ پیاز اور آلو ٹماٹر کے ریٹ معلوم کرنے تھوڑی آیا تھا۔ خیر اب یہ میرے ساتھ ایک پیراگراف ہے، اور پیراگراف یہ اس پڑھنے سے پہلے میں بڑی ایک اہم ترین خبر دینے لگا ہوں یار۔ ابھی مجھے نا تھوڑی دیر پہلے فون آیا، اور وہ یہ انٹرویو 2-3 دن پہلے ہوا ہے جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل کا،
اور اس نے اعتراف جرم کیا ہے، اور وہ اعتراف جرم کیا ہے یہ جو پاناما کا جج تھا نا، ان 5 ججز میں سے ایک جج تھا پاناما کا۔ پاناما جو بینچ تھا نا، اس میں جسٹس کھوسا صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے، جسٹس گلزار اور جسٹس اعجاز افضل، جسٹس اعجاز الاحسن اور ایک جسٹس عظمت سعید، جو بعد میں وہ بھی بنے شوکت خانم کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر بھی، شاید آج تک بھی ہوں، آپ چیک کر لیں، میں نے تو ابھی آج کل میں چیک نہیں کیا، ان کی ویب سائٹ پہ جا کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر تھے ماشاءاللہ، یہ جج تھے یہ ان کے۔ تو پھر جو بعد میں مطلب وہ بنے، ایک ان میں جسٹس اعجاز افضل بھی تھے، ایک تو اعجاز الاحسن تھے نا جو ابھی جن کا نمبر آیا ہوا تھا، خیر سے وہ نس گئے ٹھیک ہے نا، تو چیف جسٹس کا، لیکن ایک اعجاز افضل تھے، وہ پہلے ریٹائر ہو گئے تھے، اور وہ تھے مانسیرا کے غالباً، اور وہاں پر ایک کیس آپ اگر گوگل کریں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان پر ایک کیس بنا تھا، ایک FIR بھی درج ہوئی تھی زمینوں پر قبضے کی، کہ اس نے زمینوں پر قبضہ کیا ہے، اور یہ اس وقت درج ہوئی، آپ جان لیجئے دیکھ لیجئے، مانسیرا خیبر پختونخوا میں آتا ہے، اور اس وقت بھی PTI کی حکومت تھی کہ جب ان پر FIR یا مقدمہ درج ہوا کہ یہ ہماری زمینوں پر اس نے قبضہ کر لیا ہے، اب اس نے اور اس کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا ہے، اعجاز افضل نے، جسٹس اعجاز افضل نے، یہ کردار ہے ٹوٹل پاناما کے جو ججز ہیں، آپ ان کو کنگالیں تو یہ کردار ہے۔ ان میں جسٹس کھوسا بھی تھے، اور وہی جسٹس کھوسا جس نے عمران خان کو کہا تھا، وہ عمران خان نے خود کہا تھا کہ آپ ادھر ادھر کیوں رول رہے ہیں، آپ ہماری طرف لے آئیں، ہم نواز شریف کو نائل کر دیتے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو نا، یہ وہ تھے۔ تو وہ اعجاز افضل صاحب نے اس وقت ایک GIT بنی تھی، GIT بنی تھی سپریم کورٹ کے کہنے پر، اور GIT جب بن گئی، جب 5 لوگوں کے نام وہاں چلے گئے، 5 لوگ تھے یا 6 تھے جتنے بھی تھے، تو اس وقت ثاقب ناصور نے کہا تھا کہ نہیں یہ GIT نہیں، ہمیں تو ہیرے چاہیے۔ تو پھر بعد میں ایک بات مشہور ہوئی کہ واٹس ایپ کال پر GIT بنائی گئی، اور وہ واٹس ایپ کال سپریم کورٹ سے گئی تھی، اور وہ GIT بنائی گئی۔ پھر اس GIT میں MI کے لوگ بھی تھے، ISI کے لوگ بھی تھے، اور بھی لوگ تھے، آپ کو پتہ ہے وہ والی GIT بنی تھی۔ اور بعد ابھی کسی نے بھی پھر چپ کر گئے کہ کوئی بھی نہیں، لیکن بہت سارے صحافیوں نے، بہت سارے ذرائع نے بتایا کہ یہ واٹس ایپ کال پر GIT بنی، واٹس ایپ کال GIT مشہور ہوئی تھی، اور بڑی تنقید ہوئی تھی، اور بابا زحمتا ثاقب ناصور ہر اجلاس میں قسمیں کھاتا رہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جسٹس اعجاز افضل نے ایک چند روز پہلے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا ہے کہ جی ہاں وہ کال، وہ جو GIT بنی تھی واقعی وہ واٹس ایپ کال پہ بنی تھی۔ تو یہ کردار ہے ان لوگوں کا۔ میں ایک اور فیصلے کا ذکر کرنے لگا ہوں، یہ فیصلہ 43 پیجز کا فیصلہ ہے، اور یہ لکھا ہے سید منصور علی شاہ صاحب، جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے، اور یہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ کبھی پڑھیے گا، میرے پاس ہے، اس فیصلے پر کبھی میں ویڈیو بھی کر لوں گا، لیکن ابھی میں اس فیصلے کا بالکل آخری پیراگراف جو ہے نا 53 نمبر جو کنکلوژن ہوتا ہے وہ لکھتے۔ اب آپ تھوڑا سا اندازہ تو کیجئے یہ حالات ہیں ہمارے، اور پھر اس کے بعد ہم کیا بنتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں in the end we would like to emphasize that this crucial matter of the tenure of Chief of Army Staff and its extension, which has a somewhat checkered history, is before the Parliament to fix for all times to come. It's now for the people of Pakistan and their chosen representative in the Parliament to come with a law that will provide certainty and predictability to the post of Chief of Army Staff, remembering that in strengthening institutions nation prosper. MashaAllah. انہوں نے لکھا کہ وہ جو جنرل چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، یہ پارلیمنٹ کے سامنے ہے، پارلیمنٹ کا استحقاق ہے۔ پارلیمنٹ کو چاہیے اس کے بارے میں ایک ایسا لا بنا دے جو ہمیشہ کے لیے 1 سال اور یاد رکھے، جو چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن یا پوزیشن یا جو بھی ہے اس کو مضبوط کرے۔ اور یہ آپ یاد رکھیں کہ ایسی مضبوطی جو ہوتی ہے وہ اداروں کو اسٹرینگتھن کرتی ہے، وہ نیشن کو پراسپر کرتی ہے۔ ایسے جو لا بنتے ہیں تو وہ ادارے بھی مضبوط ہوتے ہیں،
اور وہ قومیں بھی ترقی کرتی ہیں. یعنی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن میں سید منصور علی شاہ صاحب کو قوم کی ترقی نظر آ رہی تھی، سید منصور علی شاہ صاحب کو اداروں کی مضبوطی نظر آ رہی تھی. یہ تو صورتحال ہے یار. کیا آپ مجھے سمجھ نہیں آتی. اور آج وہی یوتھیے تنقید کر رہے ہیں جناب کہ یہ صورتحال. اب ایک بحث چل نکلی ہے، بڑا ایک زبردست قسم کا نقطہ نہ پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے. وہ نقطہ کون سا ہے؟ کون سا والا نقطہ ہے؟ یہ حسنات ملک صاحب ہمارے دوست ہیں تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. خیر یہ پہلے اس پر میں نے ویڈیو بھی کی تھی کہ یہ جو ریزرو سیٹوں والا فیصلہ نہیں آیا تھا، کیا قدرت کا کرشمہ ہے یار، کیا قدرت کا کرشمہ ہے. آپ ذرا تھوڑا سا نا اس بارے میں یہ ذرا نوٹ فرما لیں کہ اس میں کون کون سے لوگ اور کس طریقے سے تھے اور وہ کیسے آئے. یہ امین الدین خان صاحب تو سربراہ بن گیا نا یہ آئینی بینچ کا. اب ان کے نیچے کون ہیں؟ انتظامی امور سے ٹھیک ہو گیا نا. جمال خان مندوخیل ہیں، محمد علی مظہر ہیں، اور عائشہ ملک ہیں، سید حسن اظہر رضوی ہیں، اور مسرت ہلالی ہیں، اور نعیم افغان ہیں. یہ ان کے ہیڈ کے ساتھ ملا کے کوئی 7 لوگ ہیں. ٹھیک ہو گیا، 7 ججز. اب اس میں ہے کیا نقطہ بڑا زبردست ہے، اور نقطہ یہ ہے کہ وہ جو 8 سیٹوں کا فیصلہ آیا تھا، یہ ریزرو سیٹوں کا فیصلہ آیا تھا اور 8 لوگ ایک طرف تھے اور انہوں نے فیصلہ دیا جس کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے. تو اس بارے میں بار بار کہا گیا. تو مخصوص نشستوں کے فیصلے میں 2 ججز تھے، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان. انہوں نے ڈیسنٹ کیا تھا. 5 لوگوں نے ڈیسنٹنگ نوٹ تھا ان کا، ڈیسنٹ کیا تھا. یہ ان 2 لوگوں نے پہلے فیصلہ، تفصیلی فیصلہ آنے سے بھی پہلے اپنا تفصیلی ڈیسنٹنگ نوٹ لکھ دیا تھا. اس نوٹ میں وہ دھجیاں اڑائی تھیں. اس نوٹ کی یہاں پر میں نے پوری ویڈیو بنائی تھی اور بتایا تھا کہ ان دونوں ججز نے، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم پی ٹی آئی کو سیٹیں دیتے ہیں تو یہ کلیئر کٹ آئین کی وائلیشن ہے، اور اس کی آئین کی پہلے پھر یہ شکیں یہ سسپینڈ کرنی پڑیں گی، یہ فارغ کرنی پڑیں گے، یہ منسوخ کرنی پڑیں گی. آئین کی یہ شکیں ہوتے ہوئے باقاعدہ انہوں نے حوالے دیے، انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے حوالے دیے، انہوں نے ان شکوں کا حوالہ دیا، پوری شک لکھ دی. انہوں نے کہا کہ یہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ شکیں سسپینڈ کرنی پڑیں گی. آئین میں یہ آرٹیکل ہوتے ہوئے آئین میں یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آئین میں یہ آرٹیکل بھی موجود رہیں اور پی ٹی آئی کو سیٹیں بھی دے دی جائیں. ہاں پی ٹی آئی کو سیٹیں دینے کا اگر بڑا شوق ہے تو پھر آئین کے یہ آرٹیکل جو ہے نا، باقاعدہ اس میں نے ویڈیو کی تھی، پھر یہ آرٹیکل ان کو سسپینڈ کرنا پڑے گا، ان کے ہوتے ہوئے نہیں دے سکتے. اس کے بعد جب تفصیلی فیصلہ آیا تو 8 ججوں نے رگڑ دیا جناب جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کو. اور صرف ایسے ہی میں معذرت کے ساتھ کہوں گا اوٹ پٹانگ ماری ہے. مخصوص نشستوں کے کیس میں 8 ججوں نے علیحدہ نوٹ لکھا تھا کہ جسٹس، اب سنیے گا صحیح ذرا، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کے مشاہدات ملک میں انصاف کے اعلیٰ ترین ادارے کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے. عدالت اور انصاف کی انتظامیہ، یعنی کہ یہ ان میں تھے 8 لوگوں نے لکھا، لیکن جو انہی 8 میں سے 3 تھے نا، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس حسن اظہر رضوی، وہ اس آئینی بینچ میں اب اسی جج کے انڈر آ گئے ہیں، جسٹس امین الدین خان کے، کہ جن کے خلاف انہوں نے فیصلے میں نوٹ لکھے تھے. یہ اس طرح بھی ہوتا ہے. اس طرح کے کاموں میں کیا قدرت کیسے لمحات دکھاتی ہے یار. میں سوچ رہا تھا، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا پاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے، لیکن کبھی ایسا بھی کسی نے دیکھا کہ صدیوں کی سزا لمحوں میں تبدیل بھی ہو جاتی ہے؟ صدیوں کی خطا لمحوں میں تبدیل بھی ہو جاتی ہے، اور صدیوں کے بہت سارے پلان
सदियों के ख्वाब लम्हों में डूब भी जाते हैं, सदियों में अशरों में देखे हुए आँखों के ख्वाब वो लम्हों में अपनी आँखों में मर जाते हैं। ये यही कुछ हुआ है पिछले 2-3 रोज़ में। अब हालात ये हैं, अब ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है भाई ज़्यादा पावरफुल जस्टिस कादी अपना याह्या अफरीदी साहब हैं या अमीनुद्दीन ख़ान हैं। अगर आप एनालिसिस करते हैं तो ज़ाहिर है हर वो मुकदमा जिस पे कैमरे की नज़र होती है, हर वो मुकदमा जिसमें आइन की तशरीह होगी, हर वो मुकदमा जिसमें कोई कानून इन्वॉल्व होगा, हर वो मुकदमा जिसमें कोई सियासत इन्वॉल्व होगी, हर वो मुकदमा जिसमें कोई शोरश इन्वॉल्व होगी, वो तो आएगा जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के पास। अब फिर उनकी मर्ज़ी कि वो कौन सा बेंच बनाते हैं, किसको देते हैं। और साथ ही एक और बात कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, उसका जो वो 3 रुकनी कमेटी है, जिसका मुझे तकरीबन लग रहा है कि अब मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी में अक्सर इनकार कर देंगे बैठने से, जैसे पहले इनकार करते थे, वो अक्सर इनकार कर देंगे बैठने से कि जी मैं तो नहीं आता। उसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक मंसूर अली शाह साहब हैं और एक अमीनुद्दीन ख़ान साहब हैं, क्योंकि आइनी कोर्ट के सरबराह यही हैं, ठीक है, जो कि 2 महीने के लिए आइनी बेंच, आइनी कोर्ट नहीं, आइनी बेंच जो कि 2 महीने के लिए बना है, और फिर उसके बाद दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट कर देंगे। हो सकता है इन्हीं में से किसी को शामिल कर लें, हो सकता है। और मैं सोच रहा था यार ये 2 महीने के लिए क्यों बना है, बड़े भाई एहतियात से बड़े काम लिए गए हैं कि हो सकता है 2 महीने में कोई इधर उधर हाथ से निकलने भी लगा हो तो फिर उसको निकाल के दूसरे को लगा ले। ये बहुत सारी बातें हैं ना। और उस कमेटी में भी अमीनुद्दीन ख़ान शामिल हैं। और अगर मंसूर अली शाह साहब ने इनकार किया बैठने से तो याह्या अफरीदी साहब के पास, चीफ जस्टिस के पास अख्तियार है कि वो किसी दूसरे जज को लगा देंगे उस कमेटी में। वो ज़रूरी नहीं है कि वो सीनियर के बाद दूसरा सीनियर है, वो किसी भी जज को लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारी एक बहस निकल पड़ी है और एक डिस्कशन हो रही है कि ज़्यादा पावरफुल कौन है। अब आप इन बुनियादों पर ख़ुद ही फैसला कर लें कि ज़्यादा पावरफुल कौन है। बहुत सारे तो कोर्ट रिपोर्टर्स भी कह रहे हैं कि ये सिचुएशन इरप्ट होने के बाद ज़्यादा पावरफुल तो हमें जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान लगते हैं। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अब कल बल्कि मैं नाम ले लेता हूँ, कल हमारे दोस्त हैं, वकील हैं, बहुत ज़बरदस्त रिसर्च करने वाले हैं, बहुत अच्छी खबर देते हैं और अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, खालिद हुसैन ताज साहब। वो कह रहे हैं कि आज मेरे अल्फाज लिख लें कि यूथियों की जो मंजी जस्टिस याह्या अफरीदी ने ठोकनी है वो मंजी कादी फायजीसा ने भी नहीं ठोकी होगी। और ये मेरे अल्फाज लिख कर नोट कर लें। ये खालिद हुसैन ताज साहब, ये मैंने भी नोट कर लिया है और फिर मैं बताऊंगा जिस तरीके से कि कैसी कैसी सूरत हाल होती है। फ़िलहाल तो उनकी सारी उम्मीदें ट्रंप पे लग गई हैं कि अगले त्यारे से ट्रंप आ रहे हैं और वो इमरान खान को जेल से ले जाएंगे। फ़िलहाल तो यूथियों की सारी उम्मीदें ट्रंप पे लगी हैं। आगे देखिए क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।